بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنی اپنی پی ڈی ایف کھولیے اور ضروریات دین، بنیادی اور ضروری باتوں میں جو ایک سوال ہے نا ضروریات دین کا، کہ ضروریات دین کیا کیا ہیں۔ سوال نمبر 14 پیج نمبر 4۔ اس میں ٹوٹل ضروریات دین جو عقائد کے باب سے ہے، یعنی جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے نا، دیکھیں جواب نمبر یعنی 14 ہے نا، ضروریات دین عقائد کے قبیل سے۔ قبیل جو ہے انگلش میں ریلیٹڈ ہے نا، یعنی یہ جو ضروریات دین ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقائد سے۔ اس میں ٹوٹل 81 لکھوایا گیا تھا، جس میں سے کتنے اللہ کی ذات سے متعلق تھے؟ 41 نا؟ ہاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو عقائد تھے، اس میں ہم جو ہے اپنی دوسری پی ڈی ایف بھی ساتھ میں کھولیں، اللہ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد۔ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد، اس میں گفتگو چل رہی تھی نا اس سے پہلے۔ آج غالباً جو ہے 20 دن ہو رہے ہیں، یہ 2 سنیچر لیکچر نہیں ہوئے نا۔ تو یہ جو ہماری دوسری پی ڈی ایف تھی، جو اللہ کی ذات و صفات سے متعلق جس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں سوال و جواب کی شکل میں، اس میں کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ یا آپ نے مجھ کو دوسری پی ڈی ایف لا کر کے دے دیا ہے؟ لاؤ مجھ کو پی ڈی ایف دو۔ پچھلے ہفتے جو یہ پرانی پی ڈی ایف ہے، پچھلے ہفتے جو نکلوایا تھا نا وہ کہاں ہے؟ اردو والی پی ڈی ایف دو۔ اس میں کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ پیج نمبر 19 تک ہو گیا تھا، اللہ کی ذات و صفات سے متعلق جو عقائد ہیں۔ سوال بتاؤ، سوال۔ سوال نمبر 4 بتا رہے ہو، کہاں ہے دھیان؟ پھر 21 ہو گیا تھا، سوال نمبر 21۔ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق جو عقائد ہم بتا رہے تھے، اس میں جو ہے ہاں یہاں تک یہ ہو گیا تھا کہ میں نے کہا تھا 21واں میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود پڑھیے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے۔ اب
کیوں پاک ہے، اس کے پاک ہونے میں حکمت کیا ہے، وہ سوال نمبر 21 اور جواب نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے سے پڑھنا تھا. سوال نمبر 22 پہ آئیے. دیکھیے، جب اللہ مکان سے پاک ہے تو اللہ ہر جگہ ہے کہنا کیسا ہے نا؟ کیونکہ مکان بھی تو جگہ ہی کو کہتے ہیں، ہے نا؟ اور اللہ مکان سے کیا ہے؟ تو جگہ سے بھی کیا ہوا؟ پاک ہوا. تو پھر جب جگہ سے پاک ہوا تو یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ درست ہوگا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور اس کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے. آج کل عوام تو درکنار خواص کہلانے والے بھی یہ جملہ کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ جملہ صحیح نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے. یا تو یہ کہے یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا یہ کہے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہر جگہ ہے کہنا نہیں چاہیے. عقیدہ نمبر 10، اللہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان یعنی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان چیزوں سے پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کمال کا جامع ہے، ہر خوبی کا جامع. کوئی کمال، کوئی خوبی ایسی نہیں جو اس کی ذات سے متعلق نہ ہو، بلکہ دنیا والوں کو خوبی جو ملی ہے تو یہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے. جو دنیا والوں کو کمال حاصل ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے، ہر اچھائی والا ہے، ہر بھلائی والا ہے، ہر خیر والا ہے. اور وہ تمام چیزیں جس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہو، اللہ کی ذات ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. سوال نمبر 23، کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ پی ڈی ایف میں دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ جواب جی ہاں. عیب و نقصان کا اللہ میں ہونا محال ہے. کیا ہے؟ جس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ امپاسبل. بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی ذات و صفات میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، یعنی اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کیا ہے؟ محال ہے. مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے، یعنی اس پر یعنی اللہ پر قطعاً کیا ہے؟ یہ محال. اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، تو محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی. باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، تو جھوٹ اللہ کے لیے کیا ہے؟ محال ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو اس محال چیز کو ممکن ٹھہرانا ہوا، یعنی پاسبل ٹھہرانا ہوا. کسی امپاسبل چیز کو پاسبل ٹھہرانا ہوا، جبکہ جھوٹ اللہ کے لیے امپاسبل ہے. اب معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس امپاسبل کو پاسبل ٹھہرانا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور پھر یہ کہنا کہ اگر جھوٹ نہیں، یعنی اگر اس پر قادر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا، تو اللہ کی قدرت میں کمی آئے گی. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں قدرت میں کمی نہیں ہے، بلکہ کمی اس چیز کے اندر ہے جو اللہ کی ذات و صفات کے لائق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کمی اس چیز کے اندر ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کمی نہیں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تو قادر ہے، لیکن جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ضرور قادر ہے. لیکن جو چیزیں اس کے لائق ہی نہیں ہیں، اب یہ کہنا کہ اگر اللہ اس پر قادر نہیں ہوگا تو اللہ کی قدرت میں کمی آئے گی، یہ بالکل باطل ہے. یہ گندی سوچ ہے اور یہ گندی فکر ہے.
سوال نمبر 24، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، ایک مسلمان جس کے دل میں اس کے رب کی عظمت اور اس کے کلام کی تصدیق، یعنی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ وہی ہے نا جو اپنے رب کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہو اور اپنے رب کی ہر بات کو سچ مانتا ہو۔ مانتا ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے جسے رب مانا ہے ہم اس کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں، ہے نا؟ آمنا صدقنا، مولا ہم ایمان لائے اور ہم نے تیری ہر بات کو، تیرے ہر کلام کو سچ جانا۔ تو ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور اللہ کے ہر کلام کو وہ سچ مانتا ہے، اب کوئی بندہ اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بندے سے آپ یوں کہو تم نے جو کہا سچ کہا، پھر یہ بھی کہو تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، یہ کیسی بیوقوفی والی باتیں ہیں نا۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تم جو کہو سچ کہتے ہو، پھر کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہو، تو یا تو جھوٹ ہوگا یا تو سچ ہوگا۔ اور بندہ اپنے رب کی باتوں کو کیا مانتا ہے؟ سچ مانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب جو مسلمان اپنے رب کے کلام کی تصدیق کرتا ہو وہ اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ جھوٹ ایسا ناپاک عیب ہے جس سے ہر تھوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کی تھوڑی عزت ہے نا، یہ عزت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ جس رب کی دی ہوئی عزت ہمیں حاصل ہے، ہم لینے والے اپنے لیے جھوٹ کو عیب سمجھیں اور اپنے لیے پسند نہ کریں۔ کوئی آپ کو بول دے کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو، جبکہ ہم بول سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، لیکن کوئی بول دے تو اچھا لگے گا۔ مگر دیکھیں ہر بھنگی چمار بھی اپنی طرف جھوٹ کی نسبت سے شرم محسوس کرتا ہے۔ ہر بھنگی چمار بھی نہیں چاہے گا کہ اسے جھوٹا کہا جائے، مگر دیوبندیوں کا امام رشید گنگوہی نے اپنے ایک فتوے میں لکھا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، ابھی بولا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اصل میں رشید گنگوہی سے سوال ہوا کہ ہمارے مذہب میں ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، فلاں شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ ایسے کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو رشید گنگوہی جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ ارے اس نے تو اتنا ہی لکھا ہے، کہتے نا ان کے یہاں ایک چمار کے اوپر بڑھ کر کے دوسرا چمار ہے۔ دیوبندیوں میں ایک خبیث کے اوپر دوسرا خبیث ہے، پھر تیسرے والے خبیث کا پاور تھوڑا اور بڑا، یعنی ان کے یہاں خباثت کے اندر بھی جو ہے نا ڈگری حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ ایک چیز ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ تو اس نے کہا کہ بول سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ اگر کوئی کہے اللہ جھوٹ بول چکا تو اسے گمراہ اور فاسق نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی سوال ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اگر کوئی ایسا نظر، جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ جھوٹ بول چکا، وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ابھی بولا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے۔ ایسے کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو یہ خبیث قسم کا شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ جھوٹ بول چکا، سکتا ہے میں ابھی بولا نہیں ہے، صرف سکتا ہے، اور بول چکا میں یعنی معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول چکا۔ تو اب ان دیوبندیوں سے پوچھو کون سی وہ بات ہے جس کو اللہ نے جھوٹ بولا ہے؟ بول چکا میں تو ہی ہوگا نا کہ بات واقع ہو چکی ہو۔ میں کہوں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مطلب ابھی آپ نے وہ کام کیا نہیں ہے، میں وہ کام دکھاؤں یہ مجھ پر ضروری نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ دوں آپ یہ کام کر چکے ہیں، تو جو کام آپ نے کیا ہے اب اس کو پروف کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کر سکتا ہے اس میں پروف کرنا ذمہ داری نہیں ہے، کر چکا اس میں پروف کرنا ذمہ داری ہے۔
تو یہ دیوبندی جو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا، اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ جھوٹ بول چکا تو تم یہ بتاؤ کون سی وہ بات ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول چکا؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی کہے اللہ جھوٹ بول چکا تو اسے گمراہ اور فاسق نہیں کہنا چاہیے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار معاذ اللہ۔ پیج نمبر جو ہے 14 پہ آئیے، مزید تفصیل کے لیے اب ان کا رد جم کر کے میرے امام نے فرمایا ہے، مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب سبحان الصبوح عن کذب عیب مقبوح، یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان۔ باپ بتاؤ، ایک طرف دیوبندی کہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا، تب بھی اس کہنے والے کو گمراہ یا فاسق نہیں کہا جائے گا۔ بتاؤ اب ہم اس کو مانیں گے یا اس امام احمد رضا کو مانیں گے جس نے یہ رسالہ لکھ دیا کہ جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان؟ ظاہر ہے اب بندہ انہی کا نام لے گا جس نے ہماری جو ہے عظمت توحید پہ پہرا دیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ اور لکھا، دامان باغ سبحان الصبوح، یعنی سبحان الصبوح، پاک پروردگار کے باغ کا دامن، یعنی پروردگار عالم کی پاکیزگی، یعنی اس کے پاک ہونے کا جو بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ 2 رسالے لکھے، ان 2 رسالوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے، سبحان الصبوح عن کذب عیب مقبوح، اور دوسرا رسالہ ہے دامان باغ سبحان الصبوح۔ اب آئیے 25واں سوال، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا عین ہے یا اللہ کا غیر؟ ٹھیک ہے، جواب، اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفتیں نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر۔ اللہ کا عین مطلب بتا چکا ہوں، اللہ کی صفت کیا ہے؟ سننا ہے نا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ دیکھنا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ خبر رکھنا۔ تو یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں کیا یہ عین ہو سکتی ہیں؟ اگر عین مانے تب تو بندہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، کیونکہ عین مطلب وہی ہو۔ تو جب اللہ کی صفتوں کو ہم عین مان لیں گے تو سننا بھی خدا، دیکھنا بھی خدا، خبر رکھنا بھی خدا، سب عین، یعنی اللہ کی صفتیں اللہ کا عین ہیں یا اللہ کا غیر۔ تو عین مان لیں گے تو پتہ نہیں کتنے خدا پھر ماننا پڑے گا، اور اگر غیر مان لیں تب بھی جو ہے عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، ضروریات دین کے خلاف ہے کہ معاذ اللہ سننا اللہ کا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے الگ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ سے الگ مانیں گے تو پھر معاذ اللہ یہ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ سن نہیں سکتا ہے۔ تو عین بھی نہیں مان سکتے، غیر بھی نہیں مان سکتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر، یعنی صفات اس ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، ذات الہ ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب سننا، دیکھنا، خبر رکھنا، اس کے علاوہ جتنی اس کی صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس ذات کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ یہ کہ اس کی ذات سے جدا ہیں۔ تو ذات کا نام بھی نہیں کہ عین ہو جائے، اور ذات سے جدا بھی نہیں کہ غیر ہو جائے، کیونکہ اگر صفات کو اللہ کا عین مانے تو جتنی صفات اتنے خدا، اور یہ کفر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، سننا بھی ذات ہے تو اللہ کی ذات ایک ہی ہے نا۔ جب سننا ذات مانیں گے تو ایک خدا اور بن گیا، دیکھنا ذات مانیں گے ایک خدا اور بن گیا۔ تو ایک کے علاوہ دوسرا خدا مانے تو بندہ کافر ہوگا کہ نہیں کافر ہوگا؟ تو اگر اللہ کی صفتوں کو اللہ کا عین مانے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ عین مان نہیں سکتے تو کیا غیر مانا جائے گا؟ غیر بھی نہیں مان سکتے۔ کہتے کیوں؟ اور اگر صفات کو اللہ سے جدا مانے، کیونکہ غیر کہتے جدا ہونے کو، تو اگر صفات کو اللہ سے جدا مانے تو صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا، یعنی یہ صفتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ بھی کفر ہے۔ صفات کو عین مانے تب بھی کفر، صفات کو غیر مانے تب بھی کفر۔ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ اب اعتراض کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں، بھائی صفت یا تو
اس کی ذات سے ہوگی یا اس کی ذات سے الگ ہوگی؟ دو میں سے اب میں کہوں کہ گلاس میں پانی بھرا بھی ہے اور گلاس خالی بھی ہے، گلاس میں پانی بھرا بھی ہے اور خالی بھی ہے، تو دونوں صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایک ہی بات صحیح ہوگی۔ تو اعتراض بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو کسی دوسری چیز میں داخل ہوگی یا اس سے خارج ہوگی، یا تو پانی گلاس میں ہوگا یا پانی گلاس میں، دونوں میں سے ایک ہی تو ہوگا، کہ دونوں ہو سکتا ہے، پانی گلاس میں ہو بھی اور پانی گلاس میں نہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہی اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک چیز یا تو دوسری چیز میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی۔ اب اللہ کی جو صفتیں ہیں، اگر ہم اس کو اللہ کی ذات میں مان لیں تب عین، اور یہ بھی کفر، اور اگر ذات سے الگ مان لیں تو یہ غیر، یہ بھی کفر ہے، دونوں مان نہیں سکتے ہم۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز یا تو کسی چیز دوسری چیز میں داخل ہوتی ہے یا اس سے خارج ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نہ چیز میں داخل ہو اور نہ خارج ہو، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ داخل بھی نہیں ہے اور خارج بھی نہیں ہے، یا تو اندر ہوگا یا تو باہر ہوگا۔ جواب اہل سنت کا کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کو یوں سمجھو، اس کو یوں سمجھو کہ پھول کی خوشبو، پھول کی کیا ہے؟ صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، خوشبو الگ چیز ہے، خوشبو کو ہم پھول کہتے ہیں۔ آپ نے ایک پھول لیا، اس کی خوشبو دور دور تک ہے، تو پھول تو وہیں پہ ہے، خوشبو دور دور تک ہے، تو جہاں تک خوشبو ہے کیا وہاں تک پھول ہے؟ جہاں تک خوشبو ہے وہاں تک پھول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم عین پھول نہیں کہتے۔ کہتا ہے کوئی اس کو؟ تو اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یا تو داخل ہوگی یا تو خارج ہوگی، تو ان کو اسے سمجھنا چاہیے اس خوشبو کو ہم عین پھول نہیں کہتے اور نہ ہی پھول سے جدا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پھول کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، تو جہاں تک خوشبو ہے کیا آپ اس کو پھول کہیں گے؟ تو وہ خوشبو پھول ہے؟ نہیں، آپ پھول نہیں اتنا مان لیا۔ اب بتائیے، اب یا تو وہ پھول ہوگا یا تو پھول نہیں ہوگا، اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ پھول نہیں ہے، پھول نہیں ہے، تو کیا وہ پھول سے جدا ہے؟ تو یہاں پر تو دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں یہاں پہ، کہ وہ خوشبو جو ہے نہ پھول ہے اور نہ پھول سے جدا ہے، پھر بھی خوشبو پھول کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفتیں نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، پھر بھی اللہ میں وہ صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ سمجھے؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ دیا اہل سنت جماعت نے۔ بس یہی حال اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے کہ نہ وہ خود اللہ ہے اور نہ ہی اللہ سے جدا ہے۔ جس طرح خوشبو نہ پھول ہے اور نہ پھول سے جدا ہے، اسی طرح صفتیں اللہ کی نہ تو خود اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 26، کیا اللہ کی ذات کا ادراک ہو سکتا ہے؟ جواب نمبر 26، اللہ کی ذات کا ادراک من سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے، عقلاً محال ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے، حالانکہ اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے، بل البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم جاننا چاہیں تو کائنات میں دیکھیں، ہر چیز میں غور کریں، آسمان کو دیکھیں، بغیر پلر کے قائم ہے، ہم جو ہے کوئی چھت بغیر پلر کے نہ بنا سکیں، اس نے آسمان کو بغیر پلر کے بنا دیا ہے نا۔ اس زمین کو دیکھ لیں، کہیں نرم ہے کہیں سخت ہے، یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، تو اس کو ہم جان تو نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس کو جاننا چاہیں اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً ہم اس کی صفتوں کو، یعنی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر ان صفتوں کے ذریعے سے ہمیں معرفت ذات، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کو مکمل نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی پہچان ہمیں تھوڑی بہت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 27، اللہ کی صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب نمبر 27، اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ سوال نمبر 28، صفات ذاتیہ سے کیا مراد ہے اور وہ کتنی اور کون کون سی ہیں؟ جواب نمبر 28،
صفات ذاتیہ سے مراد ایسی صفتیں ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے متصل ہے. ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ملی ہوئی، متصل ہیں. اور اللہ کی ذات سے وہ صفات کسی بھی لمحہ کے لیے جدا نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ ان صفات کی ضد سے متصف نہیں ہوتا. یعنی وہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کی جو اپوزٹ ہے نا، ضد، ان صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف نہیں، یعنی وہ صفتیں اللہ کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی زندہ ہے. اب اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو زور سے. حی زندہ ہے، اس کی ضد مرنا ہے. تو کیا معاذ اللہ یہ صفت اللہ میں پائی جاتی ہے؟ اب دیکھیں، لفظ حی یعنی اللہ زندہ ہے، یہ صفت اللہ کی ہمیشہ اللہ کے ذات کے ساتھ متصل ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن جو اس کی ضد ہے مرنا، یہ صفت اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہے. اللہ کی ذات اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں 7 صفات ذاتیہ کو بیان فرمایا ہے. یعنی 7 صفات ذاتیہ ایسی ہیں جو ہمیشہ اللہ کی ذات سے متصل ہیں، اور ان صفات کی ضد سے یعنی اس کی اپوزٹ سے اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات متصف نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ 7 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حیات، ٹھیک ہے، قدرت، علم، کلام، سننا، دیکھنا، ارادہ. بہار شریف میں مسئلہ بیان ہے. سوال نمبر 29، صفات ذاتیہ کتنے ہیں؟ صفات ذاتیہ کتنے ہیں؟ 7. اب ان 7 کی تفصیل نیچے بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی حیات. سب سے پہلے حیات ہے نا، نمبر 1 حیات. حیات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت دے. نمبر 2 قدرت ہے نا. اللہ کی صفت ذاتی قدرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں ان صفتوں میں آپ ہر چیز کو غور کرتے جانا. اللہ تعالیٰ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی ضد مرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ صفت پائی جا سکتی ہے؟ نہیں. دوسری دیکھیں آپ، صفت ذاتی کیا ہے؟ قدرت ہے، قادر ہونا، پاور والا ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدرت والا ہے، ہمیشہ قدرت رکھے گا، ٹھیک ہے. اس کی طاقت کو کوئی چھین سکتا ہے اس سے؟ نہیں. اب اس کی جو اپوزٹ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے قادر ہونا، قدرت والا ہونا، ایک ہوتا ہے بندہ مجبور ہونا. تو کیا اللہ مجبور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صفتیں، صفت ذاتی جو ہوتی ہے اللہ میں ہمیشہ سے پائی جاتی ہے اور ہمیشہ پائی جائے گی، اور جو اس کی ضد ہوتی ہے، اس کی اپوزٹ ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات میں نہیں پائی جا سکتی ہے. نمبر 3 پہ آئیں، اللہ کی صفت ذاتی علم ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے. وہ غیب و شہادت یعنی غائب اور موجود سب چیزوں کو جانتا ہے. علم ذاتی اس کا خاصہ ہے. اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ علم ذاتی ہے. سب کا علم دنیا میں کیا ہے؟ عطائی ہے. ایک علم جو اللہ کا ہے وہی ذاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی کی خصوصیت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی یہ خصوصیت بالکل بھی نہیں ہے. جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا، یعنی وہ علم چاہے غیب کا ہو یا شہادت کا ہو، یعنی غائب چیزوں کا علم ہو یا موجود چیزوں کا علم ہو، غیر خدا کے لیے ثابت کرے، کافر ہے. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ وہابی دیوبندی خبیث ہم کو کہتے ہیں کہ تم نبی کے لیے علم غیب مانتے ہو، علم غیب مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو ان بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف غیب والی چیزوں کو جانتا ہے یا موجود چیزوں کو بھی جانتا ہے؟ موجود چیزوں کو بھی تو جانتا ہے نا. تو یہ وہابی کیا موجود چیزوں کو نہیں جانتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہابی جاہل ہے. وہابی اسی لیے جاہل ہے. اگر غیب والی چیزوں کو ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت کریں تو تم کہتے ہو کہ یہ کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، جو چیزیں حاضر ہیں اللہ انہیں بھی تو جانتا ہے نا. تو اگر وہ کسی کے مان لے تو وہاں بھی بندہ کافر ہو جانا چاہیے. جبکہ ہم کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں،
میرے سامنے جو چیزیں ہیں میں انہیں جانتا ہوں، ہم سب کہتے ہیں نا. تو اب بندہ یہاں کیا جواب دے گا؟ جواب یہی دے گا یہ جو کچھ میں جانتا ہوں یہ اللہ نے عطا کیا ہے. تو بیوقوفوں، جب یہاں ہمیں اللہ عطا کر سکتا ہے تو کیا اپنے نبیوں کو اللہ غیب کا علم نہیں عطا کر سکتا ہے؟ تو دونوں چیزیں، چاہے وہ غیب کا علم ہو یا موجود کا علم ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذاتی مانے گا تو کافر ہو جائے گا. ذاتی مانے گا، چاہے وہ غیب کا ہو یا موجود کا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مانے تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیونکہ ذاتی علم اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے علاوہ ذاتی علم کسی کا بھی نہیں ہے. اب دیکھیں، یہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے نا، اور ہمیشہ رہے گا. اب اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ جاہل، جہالت. کیا اللہ کی ذات میں یہ چیز پائی جا سکتی ہے؟ نہیں پائی جا سکتی ہے. نمبر 4، اللہ کی صفت ذاتی کلام کرنا. کلام کرنا، کلام سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. جیسے پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام کیا، یعنی بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے. مگر کیسے؟ ہم بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، لیکن اب فرق کیا ہے؟ تو اب مجھے بتائے، جیسے یہ وہاں بھی بار بار اللہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، تو فلاں نے مدد کر دی تو شرک ہو گیا، فلاں نے شفا دے دی تو حرام ہو گیا بدعت. تو اللہ بھی تو کلام کرتا ہے، تو تم گونگے بنے بیٹھے رہو، منہ بند کر لو، فیبی کوئک لگوا لیا جائے، یہ وہابیوں کے منہ میں لگا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تو کلام کرتا ہے. تو اب تم بھی کلام کرو گے تب تو شرک ہو گیا نا، ان کے عقیدے کے مطابق شرک ہو گیا. لیکن ہم کلام کرتے ہیں تو ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں؟ ذرا دیکھنا، ہم کلام کرتے ہیں، لفظوں کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں، مگر اس کا کلام زبان سے نہیں. تو ایک تو ہم کلام کرنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، اور اللہ بغیر زبان کے کلام کرتا ہے. اور اس کا کلام آواز، الفاظ، حروف سے پاک ہے، اور ہم بات کریں تو آواز بھی ہے، الفاظ بھی ہے، حروف بھی ہے. تو اللہ کے برابر ہوا؟ برابر تو تب ہوتا جب ہم بھی زبان کے بغیر کلام کرتے، آواز، الفاظ، حروف کے بغیر بات کرتے، تب برابر ہوتا. کون ایسا نبی ہے جو بغیر زبان کے بات کرتا ہے؟ کون ایسا نبی ہے جو بغیر آواز، حروف، الفاظ کے بات کرتا ہے؟ ہر نبی بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اللہ بھی کلام کرتا ہے، سب مانتے ہیں. یہاں وہاں بھی کیوں نہیں کہتا ہے شرک؟ پھر کہے گا نہیں، وہ زبان سے بات کرتے ہیں، الفاظ، حروف اور آواز ہے. اللہ کے کلام میں نہ زبان کا ہے دخل، نہ آواز، حروف، الفاظ کا ہے، اس وجہ سے شرک نہیں ہے. تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں جب اللہ مدد کرتا ہے تو اپنے سے مدد کرتا ہے، یہ مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں. جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام نے اسے کافر کہا ہے. امام اعظم نے اسے کیا فرمایا ہے؟ کافر. بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کا کافر ہونا ثابت ہے. نمبر 5، اللہ کی صفت ایک ہے کیا؟ ذاتی. سننا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یعنی ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں ہے. اب بتاؤ، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ ہم بھی سنتے ہیں. شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. یہ سب سمجھا کرو آپ لوگ بھی ذرا سا. ہر جگہ شرک نہیں ہوتا ہے، شرک کی بیماری لگی ہوتی ہے کسی کو. اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا کیا ہے؟ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، باریک سے باریک آواز کو بھی وہ سن لیتا ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں. اور اس کا سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، بلکہ ہر موجود کو سنتا ہے. وہ ہر موجود کو سنتا ہے. وہ ہم کچھ چیزیں سننے کے لیے مشینوں کے محتاج ہیں، اور کچھ چیزیں تو مشین کے ہوتے ہوئے بھی سنائی نہیں دے سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بغیر کسی ذریعے کے سنتا ہے، بغیر کسی ذریعے کے سنتا ہے. اب یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ سنے گا. اس کی ضد کیا ہے؟ نہ سننا. کیا اللہ تعالیٰ بہرا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، وہ بہرا نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 6، اللہ کی صفت ذاتی دیکھنا ہے. دیکھنا سے مراد یہ کہ اللہ بصیر ہے، یعنی ہر باریک سے باریک چیز کو جو خورد بین سے بھی محسوس نہ ہو، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے.
مگر اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں، کیونکہ آنکھ جسم ہے اور اللہ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اب دیکھنا اللہ کی صفت ذاتی ہے، ہمیشہ سے اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھے گا. اب جو اس کی ضد ہے اندھا ہونا، کیا یہ اللہ کے اندر پائی جا سکتی ہے؟ نہیں پائی جا سکتی ہے. نمبر 7، اللہ کی صفت ذاتی ارادہ. ارادہ سے مراد یہ کہ اللہ ارادہ و مشیت کی صفت سے متصف ہے. اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں کو اللہ اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر ارادہ اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں، بغیر ارادے کے اس سے افعال سرزد نہیں ہوتے ہیں. ہر چیز کائنات میں جو کچھ بھی ہو اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے. بلکہ سورہ یاسین میں جو ہے آپ دیکھیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفات ذاتیہ کی گفتگو یہاں تک کے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں صفات فعلیہ نا، صفات کی دو قسمیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. سوال نمبر 30، صفات فعلیہ سے کیا مراد ہے اور وہ کتنی اور کون کون سی ہیں؟ جواب نمبر 30، صفات فعلیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کا ظہور تب ہوتا ہے جب وہ اس کی مخلوق پر واقع ہوتی ہیں. اور مخلوق کے حق میں، آپ پہلے سن لو پھر میں سمجھا دیتا ہوں. صفات فعلیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کا ظہور تب ہوتا ہے، یعنی وہ صفتیں ظاہر اس وقت ہوتی ہیں جب وہ صفتیں اس کی مخلوق پر واقع ہوتی ہیں اور مخلوق کے حق میں اس کا نتیجہ اچھے یا برے، نعمت یا نقمت، رحمت یا زحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے متصل چلی آ رہی ہیں اور ان کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. اور اس کو دوسرے لفظ میں بلفظ دیگر کہتے ہیں. دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں کہ صفات فعلیہ وہ ہیں کہ جن صفات سے وہ موصوف ہو، یعنی اللہ جن صفتوں سے موصوف ہے ان کی ضد سے بھی وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے، اس کی ضد بھی اللہ کے اندر پائی جائے گی، مگر ان صفات کا تعلق اور اثر غیر کے ساتھ ہوگا، یعنی مخلوق کے ساتھ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالی زندہ رکھتا ہے تو زندہ کرنا اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو اس کی ضد کیا ہے؟ مارنا. یہ بھی اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن یہ صفت اس کی ذات سے متعلق نہیں ہے. یعنی یہ صفت اس میں تو پائی جاتی ہے لیکن یہ صفت واقع کس پر ہوگی؟ مخلوق پر، کہ وہ مخلوق کو مارتا ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، زندہ بھی رکھتا ہے نا. صحت دینا، صحت دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. صحت دینے کی صفت اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ بیماری دینا. تو یہ بھی اس کے اندر ہے کہ پروردگار عالم جو ہے یہ جو ہے بندے کو بیمار بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے غنی کرنا، مالدار کرنا، کسی کو مالدار بنانا اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. فقیر کرنا بھی اللہ کی صفت. اب دیکھیں نا، صفات ذاتیہ جو اوپر 7 بیان ہوئے تو ان کی ضد اللہ کی ذات سے متصف نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہ اس کی ضد اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو صفات فعلیہ ہیں ان کی ضد کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اظہار کس پر ہوتا ہے؟ مخلوق کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں صفات فعلیہ میں سے چند چیزوں کو نیچے گنایا گیا ہے. نمبر 1 تخلیق. اس سے مراد مخلوق کو پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کو کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے. تو وہ پیدا بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے. ترزیق. اس سے مراد مخلوق کو روزی دینا ہے، تو وہ روزی دینا بھی جانتا ہے اور روزی چھیننا بھی جانتا ہے. وہ جو ناشکری کرے وہ اسے روزی چھین لیتا ہے. انشاء. اس کا معنی پیدا کرنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی بتدریج یعنی رفتہ رفتہ پرورش فرماتا ہے اور ان کو نقطۂ کمال تک
پہنچاتا ہے۔ نمبر 4 ابداع، اس کا معنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمانا چاہا تو اس وقت نہ ان کا کوئی مادہ تھا اور نہ کوئی نمونہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے لفظ کن سے پیدا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، لفظ کن سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پیدا فرما دیا۔ نمبر 5 صنع، اس کا معنی ہے صنعت گری کرنا، اور اس کا اظہار مصنوعات یعنی چیزوں کے ظاہر ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ان کے علاوہ بھی ہیں، یہاں پر چند کا ذکر کرنا صرف مثال کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ جیسے زندہ کرنا، فنا کرنا، اگانا، بڑھانا، چیزوں کو ان کی اصل سے پھیرنا، اور یہ تمام کی تمام صفت تکوین کے تحت داخل ہیں۔ صفت تکوین کیا ہے؟ کن فیکون۔ اللہ فرمائے وہ چیز ہو جا تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ عقیدہ نمبر 11 حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، اللہ ہی روزی پہنچانے والا ہے۔ ملائکہ وغیرہ ہم، ملائکہ یعنی فرشتے، ملائکہ کے علاوہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہو، جو بھی ہوں، اگر یہ ہمیں روزی دے رہے ہیں، رزق پہنچا رہے ہیں، تو یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور حقیقتاً کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 12 ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ تم بھلائی کرو گے یا برائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے، یعنی وہ علم جو ہمیشہ سے ہے، اس علم کے موافق اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ یعنی معاذ اللہ بندہ مجبور نہیں ہے، بلکہ یہ جو کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اسے لکھ دیا ہے۔ جیسا جو ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو لکھا ہم وہ کرتے ہیں، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ جانتا تھا، لہٰذا اس نے اس کو لکھ دیا، اور یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانے گا، لہٰذا اس نے اپنے علم ازلی کے مطابق سب کو لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ ایک شخص نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہی ہے نا کہ آپ بھلائی کرو گے کہ برائی کرو گے، تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہی لکھا ہو کہ یہ چیز ملے گی، یعنی اس کا کہنا تھا کہ یہ چیز جو ہم کو ملے گی ہی تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تقدیر میں یہی بات لکھی ہو کہ یہ چیز ملے گی، لیکن دعا کرنے سے ہی ملے گی، اس لیے دعا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 31 کیا دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ جواب نمبر 31 دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار نبی پاک کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہوگا دیدار۔ رہا قلبی دیدار یعنی خواب میں، یہ دیگر انبیاء اور اولیاء کرام کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کا دیدار بلا کیف ہے۔ بلا کیف مطلب یعنی دیکھیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے، بس دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر رہا یہ سوال کہ کیوں کر دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، تو جواب یہ ہے کہ یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے تو حضور صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی ہے وہی خدا ہے۔ اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کر لے، یعنی جب ہم دیکھ رہے ہوں تو نگاہ اس پوری چیز کو گھیر لے، یہ محال ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ جس چیز کو گھیرا جائے وہ جگہ میں آ جاتی ہے، اور اللہ جگہ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔
سوال نمبر 32، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کیسا ہے؟ جواب نمبر 32، بے شک ہر چیز اللہ پر ظاہر ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر و ناظر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو یہ الفاظ اللہ کے اسماء میں سے نہیں، یعنی اللہ کے نام کہیں پر بیان نہیں کیے گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان لفظوں کے عربی لغت میں جو معنی بیان کیے گئے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ حاضر کے معنی عربی لغت میں نزدیکی، صحن، حاضر ہونے کی جگہ جو چیز کھلم کھلا بغیر پردہ آنکھوں کے سامنے ہو اسے حاضر کہا جاتا ہے، اور ناظر کے معنی آنکھ کے ڈھیلے کی سیاہی، جبکہ نظرہ کے معنی کسی امر میں تدبر کرنا، فکر کرنا، غور کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا، اور آنکھ سے کسی چیز میں تأمل یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ تو ان دونوں کے معنی جو عربی لغت میں بیان کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال منع ہے، لہٰذا اللہ کے ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر و ناظر کے بجائے شہید و بصیر کہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 33، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ کے ساتھ لفظ میاں بولنا منع ہے، اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب بولنا چاہیے، میاں نہیں بولنا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف 14ویں جلد صفحہ 614 پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے، کیونکہ یہ 3 معنی رکھتا ہے۔ میاں کتنا معنی رکھتا ہے؟ 3 معنی رکھتا ہے، ان میں 2 معنی اللہ کے لیے محال یعنی ناممکن ہے، اور میاں کا معنی کیا کیا ہے؟ آقا ہونا، شوہر ہونا، نمبر 3 مرد و عورت میں زنا کا دلال۔ تو 2 معنی جو اخیر کے ہیں، دوسرا اور تیسرا شوہر اور دلال ہونا، یہ تو معاذ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، بندہ استعمال کرے تو کافر ہو جائے گا، ہے نا، بندہ استعمال کرے تو کافر ہو جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق یعنی بولنا منع ہے۔ سوال نمبر 34، اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا کیسا ہے؟ جواب نمبر 34، اللہ کو سخی نہیں کہنا چاہیے بلکہ جواد کہنا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف 27ویں جلد صفحہ 165 میں فرماتے ہیں اسماء الہیہ یعنی اللہ کے نام، توقیفیہ یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے اللہ کے ٹھہرائے ہوئے نام ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواد ہونا اپنا ایمان ہے، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شریعت میں وارد نہیں ہے، شریعت میں بیان نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد ہو گئے جو ہم نے ضروریات دین کے اندر آپ کو گنوایا تھا 41 پوائنٹ۔ ان 41 پوائنٹ کا یہ جو ہے نا پہلی پی ڈی ایف جو ہماری، یہ دوسری پی ڈی ایف جو ہے بنیادی اور ضروری باتیں، وہ پہلی پی ڈی ایف ہے، اور دوسری پی ڈی ایف یہ، اس کے اندر سب کچھ ہو گیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، اب ضروریات دین کو کھولیے۔ اب آج ہم جو نشان لگوائیں گے وہ کس کی ذات سے متعلق؟ انبیاء۔ ٹھیک ہے، نشان لگائیے فٹافٹ۔ پوائنٹ نمبر 1 سے لے کر کے 27 تک تو سب اللہ کی ذات سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 28 تمام رسولوں پر ایمان لانا، اس پہ جو ہے نا نشان لگائیے آپ، 1 نمبر مارو۔ پوائنٹ نمبر 28 میں رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد میں 43-44 بھی نہیں ہو سکتا، ہاں 45 پہ 2 نمبر ماریے۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بعض غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا، 46۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا علم دوسروں سے زائد ہے، ٹھیک ہے۔ 47، 4 ہو گئے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ہرگز وسیع نہیں، وسیع مانے زیادہ، تو ابلیس کا علم حضور سے زیادہ نہیں، 4 یہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں 47 پہ نشان لگائے نا،
48 پہ نشان پہلے سے لگا ہوا نا. ہاں نمبر 49 49 پہ کتنا نمبر آئے گا؟ 5 نمبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو بچے پاگل کے علم سے تشبیہ دینا سرکار کی توہین ہے. ٹھیک ہے. 50 نمبر پہ لگائیے. 6 نمبر نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں. 51 پہ لگائیے. 7 نمبر. وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا. 52 پہ لگائیے. 8 نمبر. وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. 52 پہ کتنا نمبر لگایا؟ 8. تو انبیاء سے متعلق ابھی تک کتنے عقائد ہوئے؟ 8. اب آگے دیکھو. 53 میں تو قرآن پاک کے متعلق ہے. 53 54. 55 میں دیکھیں انبیاء کرام علیہ. 55 پہ لگائیے 9 نمبر. پوائنٹ نمبر 55 پہ لگاؤ 9. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دوسرے تمام انسانوں سے افضل ماننا. 9 عقائد ہو گئے. ہاں 56 57 58 نہیں ہو سکتے. 59 پہ لگائیے 10. 59 پہ لگائیے 10. تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب 60 جو ہے یہ معراج سے متعلق ہے، ابھی رہنے دو اس پہ. 61 پہ لگاؤ. 61 پہ لگاؤ. 11 نمبر. انبیاء کرام کا صاحب معجزات ہونا، یعنی انبیاء کرام معجزات والے ہیں. 11 عقائد ہو گئے. ہاں 61 پہ لگایا نا ابھی نے. 62 نہیں ہو سکتا. 63 بھی نہیں. 64 65 66 یہ سب نہیں ہو سکتے. ہاں اس کے بعد میں 72 نمبر. 72 پہ نشان لگاؤ. 12 نبی کو ولی سے افضل جاننا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں 74. 74 پہ لگاؤ. 13 وحی کا انبیاء کے ساتھ خاص ہونا. تمہاری پی ڈی ایف کہاں ہے؟ موبائل میں لگائے جا رہے ہو. اب کی فیل ہونا تو بتاتا ہوں تم کو میں. 74 نمبر پہ 13 نمبر لگائے نا. وحی کا انبیاء کے ساتھ خاص ہونا. 76 پہ لگاؤ. 14 نمبر. قتل نبی علیہ السلام کا حرام ہونا. بس 14 ہے نا انبیاء کرام سے متعلق. آواز برابر جا رہی ہے؟ انبیاء کرام سے متعلق کتنے عقائد ہوئے اس میں؟ 14. اچھا اب یہاں ضروریات دین جو عمل سے متعلق ہے اس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو عقیدے کی بات ہی نہیں. کچھ باتیں ضروریات اہل سنت میں آئیں گی، ہم وہاں اس کو کوٹ کریں گے، فی الحال ابھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ لگانے کے بعد میں ہم وہ پی ڈی ایف اپنے سامنے کھولیں جو آج ہم نے بھیجا تھا. انبیاء کرام سے متعلق عقائد. ایک کام کرتے ہیں، کتنے لوگ شامل ہیں آن لائن؟ انبیاء کرام سے متعلق ہم نے نشان لگا لیا ہے. کتنے عقائد بیان ہوئے ضرورت دین میں؟ 14 نا. ذرا ضرورت دین کو کھول کر کے اپنے سامنے رکھیے. تو ضروریات دین کھولو اپنے سامنے رکھو. پیج نمبر 4. کچھ چیزیں میں ذرا سے یہاں پہ ذرا کلیئر کرنا ہے اللہ کی ذات و صفات سے متعلق. اس میں دیکھیں جو
ضروریات دین ہے، پوائنٹ نمبر 38، پوائنٹ نمبر 38 کیا لکھا ہے؟ اس میں تغیر نہیں آ سکتا، یعنی اللہ میں تغیر نہیں آ سکتا۔ تغیر کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، فتاوی رضویہ شریف میں 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں تغیر نہیں آ سکتا، ازل میں جیسا تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک طور پر ہو پھر بدل کر اور حالت پر ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر بدل کر اور حالت پر ہو جائے، یہ تغیر کا معنی ہو گیا۔ اس کے بعد میں دیکھیں پوائنٹ نمبر 39 پر، اسے مقدار عارض نہیں، یہ مطلب میں نے سمجھایا نہیں، اس کے اندر کوئی سمجھائے گا آپ میں سے؟ مقدار عارض نہیں، اللہ کو مقدار عارض نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ناپ تول۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسے مقدار عارض نہیں، یعنی اتنا یا اتنا کہہ سکیں، اللہ اتنا ہے یا اللہ اتنا ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ لمبا چوڑا یا دلدار یا موٹا یا پتلا یا بہت یا تھوڑا یا گنتی یا تول میں بڑا یا چھوٹا یا بھاری یا ہلکا، یہ سب نہیں، اس کا مطلب مقدار عارض نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں نہیں پائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے، پوائنٹ نمبر 48، پوائنٹ نمبر 48 یہ ہم نے اس میں کوٹ کروایا تھا اللہ کی ذات و صفات میں نا۔ اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، جو علم اللہ تعالی کی صفت خاصہ ہے وہ ہرگز ابلیس لعین کے لیے نہیں ہو سکتا، ٹھیک، وہ ہرگز ابلیس لعین کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فتاوی رضویہ شریف میں 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو علم اللہ کی صفت خاصہ ہے جس میں اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہے، وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا مانے قطعاً مشرک، کافر، ملعون، بندہ ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم کی صفت خاصہ ہے۔ اللہ کے علم کی صفت خاصہ کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا کہ جو اللہ کے علم کی صفت خاصہ ہے، یعنی جو اس کا علم ہے، صفت جو اس کی خاصیت ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کے حبیب کو بھی اس میں شریک نہیں کر سکتے، اس کے حبیب کو بھی اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم کی ایک صفت خاصہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے۔ رسول پاک کا علم ذاتی ہے؟ نہیں۔ دوسری ایک صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ ان لمٹ ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ محدود ہے، لامحدود نہیں مان سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے علم کی حد کیا ہے، سوائے پروردگار کے کوئی مخلوق نہیں جانتی ہے، لیکن ان کے علم کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ رسول پاک کے علم کی یہ صفت نہیں ہے۔ اگر یہ صفت ہو جائے تو معاذ اللہ پھر یہ ہوگا کہ علم مصطفیٰ خدا کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو علم ہے وہ رسول پاک کو ضرور گھیرے ہوئے ہے، لیکن علم مصطفیٰ خدا کو گھیرے ہوئے نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم کی جو صفت خاصہ ہے وہ کسی اور کے لیے مان نہیں سکتے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں مان سکتے ہیں۔ اگر کسی نے مانا تو یہ شرک ہوگا، اور معاذ اللہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھانا تھا، ٹھیک ہے۔ چلے اب وہ PDF کھولیے جو آج میں نے بھیجا ہے۔
ہم ضروریات اہل سنت میں نشان بعد میں لگوا دیں گے، وہاں نشان ہم لگوا دیں گے تو یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام سے متعلق عقائد، اس میں اردو جو بھیجا گیا ہے اس میں 8 صفحہ ہے، انگریزی میں 13 صفحہ ہے نا، 13 صفحہ۔ دیکھیں انبیاء کرام سے متعلق عقائد، سوال نمبر 1، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق عقائد سیکھنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، مسلمان کے لیے جس طرح اللہ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال، یعنی نبی کے لیے ہم کون سی چیزیں جانیں، اس کا یعنی وہ چیزیں نبی کے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں نبی کے لیے ماننا واجب ہے، اور کون سی چیزیں ان کے لیے مان ہی نہیں سکتے، امپوسیبل ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب تک ہم عقیدہ نہیں سیکھیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ اب کبھی کبھار تو یہ ہوگا کہ معاذ اللہ جو نبی کے لیے نہیں ماننا چاہیے ہم وہ بھی مان لیتے ہیں اور بندہ کافر ہو جائے گا۔ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہر جگہ حوالہ دیا، میں ہر جگہ کا حوالہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، حوالہ دیکھ لیں خود ہی، حوالہ آپ کے حوالے خود ہی دیکھتے رہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان سچے عقیدوں پر قائم رہے اور باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ سوال نمبر 2، نبی اور رسول کی کیا تعریف ہے؟ جواب نمبر 2، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو نئی شریعت لائے اس کو رسول بھی کہتے ہیں۔ تو ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول، کیونکہ ہر نبی نئی شریعت نہیں لے کر کے آتا ہے لیکن ہر رسول ایک نئی شریعت لے کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوگا کیونکہ ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، یعنی بندوں کی ہدایت کے لیے جسے اللہ وحی بھیجے وہ نبی ہے۔ اور جو ان نبیوں میں ایک نئی شریعت لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو تبلیغ کا حکم دے، اپنا ایک دین اس کا ہو، وہ رسول کہلاتا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوگا کیونکہ اللہ کی وحی اس پر بھی آ رہی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3، وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لغوی معنی پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی اس کلام کو، اس بات کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ سوال نمبر 4، کیا اللہ، اب دیکھیں نبیوں کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا اللہ پر واجب ہے؟ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ واجب کہہ دیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ مجبور ہوگا، اور کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں، جو اللہ کو مجبور مانے کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب ہے؟ اللہ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ سوال نمبر 5، انبیاء کرام کو بھیجنے کی کیا حکمت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انبیاء کے بغیر لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ یہ تو آپ لوگ خود ہی پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اس میں نے مثال وسال سے سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں؟ روٹی کس سے بنتی ہے؟ یہ کہتے توا سے بنتی ہے، آگ سے، توے سے بھی بنتی ہے، آگ سے بھی بنتی ہے۔ اگر روٹی کو ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیں تو بنے گی، اور اگر روٹی کو توے پہ ڈال دیں آگ ہی نہ جلائیں تو نہیں بنے۔ تو اب بتائیے، اگر توے پہ روٹی کو رکھ دی جائے یعنی آٹے کو، تو روٹی نہیں بن سکتی ہے وہ، تو آگ میں کیا طاقت نہیں ہے بنانے کی روٹی؟ یعنی اگر ڈائریکٹ جو ہے نا آٹے کو آگ پہ ڈال دیا جائے تو کیا آگ میں طاقت نہیں ہے؟ ہے نا طاقت، اس میں آگ نہیں ہے نا، لیکن اس کے اور جو ہے نا آٹے کے درمیان توے کو وسیلہ بنایا گیا، کیونکہ اس آٹے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آگ میں ڈالیں تو وہ برداشت کر لے جائے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے بندوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، عام بندوں میں، کہ ڈائریکٹ وہ رب سے سیکھیں
بلکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سکھانے کے لیے اپنے محبوب نبیوں کو بھیجتا ہے وہ. ابھی اس کا خلاصہ یہاں پہ آپ ساری چیزیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6. تب تو رب تعالی مجبور ہوا کہ اپنے بندوں کو بغیر نبی کے احکام نہ پہنچا سکا, ہے نا. جواب نمبر 6. اس سے اللہ کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا, وہ تو فیض دینے پہ قادر ہے. ہمارا مجبور ہونا لازم آتا ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ بغیر واسطے کے اللہ کا فیض نہیں لے سکتے. روٹی کمزور ہے, آگ کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے. روٹی اگر بغیر توے کے چلی جائے تو کیا ہوگا پھر؟ کھانا تو دور کی بات ہے, دیکھنے کے لائق نہیں رہے گی. کھانا تو دور کی بات ہے, دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے گی. اس کا پیٹرن ایسا بن جائے گا, خطرناک قسم کا پیٹرن, ہے نا. ایسا لگے گا کہ رات آ گئی ہے, لائٹ بند کر کے اس کو دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روٹی ہے کہ اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. تو آگ میں کمزوری ہے کہ روٹی میں کمزوری ہے؟ روٹی میں کمزوری ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, کمزوری اللہ میں نہیں ہے, کمزوری ہم بندوں میں ہے. سمجھے؟ کمزوری ہم بندوں میں ہے. ہماری آنکھیں سورج کو دیکھ سکتی ہیں, تو اب سورج کو نہیں دیکھ سکتی ہیں, ہے نا. اچھا, اب سورج کو ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی ہیں, لیکن نیچے شیشے کو رکھ دیجئے, اس شیشے میں آپ سورج کو دیکھیے, آدمی آرام سے دیکھ لے جائے گا. تو کمزوری سورج میں ہے کہ ہماری آنکھوں میں ہے؟ سورج میں ہے نا, آنکھوں میں ہے, سورج میں نہیں ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, کمزوری ہم بندوں میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں ہے. لہذا ضروری تھا کہ پروردگار عالم اور ہم جیسے کمزوروں کے درمیان کوئی تو ایسا مضبوط ہو جسے وہ مضبوط بنا کے بھیجے اور اس کو اپنا محبوب بنائے, پھر وہ اللہ کا محبوب اللہ کے پیغام ہم کو پہنچائے. ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو بھیجا؟ انبیاء کرام کو بھیجا. ٹھیک ہے. تنبیہ, ہمارا خالق و مالک پروردگار عالم مثالوں سے پاک ہیں. اوپر کی جو مثالیں ہیں وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم ہی محتاج ہیں, اس میں بھی ہم ہی محتاج ہیں کہ بغیر مثالوں کے ہم سمجھ نہیں سکتے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. سوال نمبر 7. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب نمبر 7. نبی اور رسول میں 2 طرح سے فرق ہے. نمبر 1, ایک فرق تو وہی جو اوپر تعریف میں بیان کیا گیا کہ نبی نئی شریعت نہیں لاتا اور رسول نئی شریعت لے کر کے آتا. ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ رسول فرشتوں میں بھی, حضرت جبریل رسول ہیں, انسان ہے لیکن نوری مخلوق ہیں. نوری مخلوق نہ مانے تو بندہ کافر ہو جائے گا, لیکن رسول ہیں. تو ایک فرق تو اوپر جو بیان کیا گیا, ایک فرق یہ کہ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے, اور انسانوں میں بھی جبکہ نبی صرف کیا ہے. دوسرا فرق یہ کہ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں, بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی, جبکہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں. نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں. تو 2 فرق ہو گئے نا. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد, نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی بھی الگ حکمت ہے کہ کوئی جن نبی کیوں نہیں ہوا اور عورت نبی کیوں نہیں ہوئی. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے جناتوں سے, اور نبی اور لوگوں سے افضل ہوتا ہے. تو اگر کسی جن کو نبی بنا دیا جاتا تو وہ جن افضل ہوتا, جبکہ جن کو اللہ نے انسانوں سے افضل بنایا ہے نہیں بنایا ہے, اس لیے کوئی جن نبی نہیں ہوا. عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس وجہ سے کہ عورت کے اوپر پردہ لازم ہے, اور نبی کس کے لیے آتے ہیں؟ ہدایت کے لیے آتے ہیں. اگر وہ خود پردے میں رہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اس وجہ سے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. اس سے پتا چلا کہ نبی نہ کوئی جن ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عورت. سوال نمبر 8, کیا وحی نبوت غیر نبی کو ہو سکتی ہے؟ یعنی جو انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے, کیا یہ کسی غیر نبی کو ہو سکتی ہے؟ جواب نمبر 8, وحی نبوت انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص ہے. جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے. نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے, اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے. سوال نمبر 9, کیا آدمی
اچھا یہ انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، تو انبیاء کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ کہ آدمی کیا عبادت اور ریاضت کے ذریعے پرہیزگاری کر کے تقویٰ کر کے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ جواب، نبوت کسبی یعنی کمائی جانے والی چیز نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کر لے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے، یہ دیتا میں ڈبل دال ڈال دیے اردو والے میں، یہ دیتا نہیں پڑھا جائے گا، دیتا پڑھا جائے گا، ڈبل دال ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نبی بناتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے لائق بناتا ہے۔ جو قبل حصول نبوت یعنی نبوت کے منصب کے حصول سے پہلے بھی، یعنی بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی بنایا ہے نا، بعد میں نبی بنایا ہے، تو اللہ نے ان کو نبی بنایا کیوں؟ پہلے اللہ نے ان کو اس منصب کے لائق بنایا، اور نبی بننے سے پہلے بھی تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے وہ، یعنی ابھی نبی بنا نہیں ہے لیکن اس کو نبی بننا ہے، تو نبی بننے سے پہلے تمام بری عادتوں سے، تمام گندی عادتوں سے پاک ہوتا ہے، اور تمام اچھے اخلاق کو پار کر کے، تمام اچھے اخلاق سے مزین ہو کر کے ولایت کے جتنے درجے ہیں، ولایت کے سارے درجوں کو پار کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ابھی نبی نہیں بنا ہے، اس کو نبوت کا منصب ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنانے، یعنی اللہ نبی بناتا ہی اس کو ہے جس کو اس منصب کے لائق سمجھتا ہے۔ ہاں لیکن یہ منصب دیتا بھی اللہ اسی کو ہے جو اس منصب کے لائق ہوتا ہے، اور لائق کون ہوتا ہے؟ وہی جو تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہو اور تمام اچھے اخلاق سے مزین ہو کر کے ولایت کے جتنے درجے ہیں وہ سارے درجوں کے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں، یعنی اپنے نسب میں، جسم کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، حرکات سکنات کے اعتبار سے، ہر ایسی بات سے پاک و منزہ صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ کوئی ایسا نسب نبی کا نہیں ہوتا جو نسب نفرت والا ہو، کوئی اس کا ایسا جسم نہیں ہوگا۔ یہی جو لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی 7 بار معاذ اللہ، یہ ساری بیماریاں باعث نفرت ہیں، اور یہ انبیاء کو نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا جسم نبیوں کو نہیں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ اگر کسی بندے کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ باعث نفرت ہو جاتا ہے، انسان دور بھاگتا ہے، اور اللہ کو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بھیجتا ہی ہے۔ اگر انہی کے جسم میں کیڑے پڑیں گے تو لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں گے معاذ اللہ؟ لہٰذا یہ بات کہنا کہ حضرت ایوب کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی یا ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اس کے جسم میں کیڑے پڑے جو نبیوں کے لیے اس طرح کی بات کرے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ان کا جسم بھی باعث نفرت نہیں ہوتا، ان کی باتیں نبی بننے سے پہلے بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو باعث نفرت ہو، ان کی حرکتیں، ان کے کام نبی بننے سے پہلے بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ سے نبی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے سب سے پہلے نبی بنایا ہے، لیکن آپ نے اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ وہ کافر تو نہیں جانتے تھے نا یہ نبی ہیں، لیکن جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچ مانو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو ان کافروں نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام تو نبی ہیں، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، لیکن ان پر تو ظاہر نہیں نا، کافروں پر۔ تو ان کافروں نے کیا کہا؟ آپ کی باتیں تو ہم نے سوائے سچ کے سنی ہی نہیں ہیں۔ تو انبیاء کرام، وہ انبیاء جن کو اللہ نے بعد میں نبوت کا منصب عطا کیا، تو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے بھی ان کی باتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ ہر کوئی پسند کرے اسے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حق کا اظہار کریں تو لوگ کچھ بھاگتے ہیں، کچھ قریب آتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ بات ہر کسی کو پسند آئے،
ٹھیک ہے، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، یعنی نبیوں کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے، یعنی اور لوگوں، نبیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی عقل سے بدرجہ زائد، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس نبی کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک نبی کو جو عقل دیتا ہے نا، اس نبی کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کا 1,00,000واں حصہ لو، یعنی اس کے 1,00,000 حصے کر کے 1,00,000واں حصہ، اب اس 1,00,000ویں حصے کے برابر میں انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے تو اس نبی کو ملنے والی عقل کے 1,00,000ویں حصے کے برابر بھی سب کی عقلیں مل کر کے نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب 1,00,000ویں حصے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر پورے حصے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ انبیاء کرام کو اللہ نے اتنا زیادہ ان کو عقل عطا کیا۔ پھر اہم بات، اب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل عطا فرمایا، نبیوں میں بھی تو درجے ہیں، اب انبیاء اور لوگوں سے افضل ہیں تو ان کی عقلیں بھی اور لوگوں سے زیادہ ہیں، تو جب ان میں بھی درجے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی کچھ نرالی شان رکھنے والے ہوں گے، یعنی نرالی شان تو سب کی ہے لیکن کچھ ایسی شان رکھنے والے ہیں جو سب کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی انبیاء میں سب کے اوپر فضیلت یعنی انبیاء کے علاوہ تو فضیلت رکھتے ہی رکھتے ہیں، انبیاء میں بھی وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تمام مخلوق میں سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے، یعنی اور لوگوں سے زیادہ عقل انبیاء کو دی گئی، اور انبیاء میں بھی سب سے بڑھ کر عقل کامل اور عقل اکمل اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 30 صفحہ 149 میں ہے، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 71 آسمانی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ روز اول سے قیامت قائم ہونے تک، یعنی جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل دی گئی ہے، اب تمام جہان کے لوگوں میں یہاں سب آ گئے، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب ہیں، کہا تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطا کی گئی ہے وہ سب مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے آگے ایسی ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستان کے سامنے ریت کا ایک دانہ یعنی ذرہ موجود ہے۔ سمجھے؟ دنیا کے تمام ریگستانوں کے سامنے ایک دانہ رکھ دیا جائے، ایک ذرہ رکھ دیا جائے تو وہ کتنا کم ہوتا ہے نا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے آگے دنیا کے تمام لوگوں کی عقل یہی رکھتی ہے۔ انبیاء کے بارے میں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو عقل کم دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں میں بھی افضل بنایا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا درجہ کم ہے۔ لفظ کم یہ نسبت کرنا انبیاء کی طرف مناسب نہیں ہے، لفظ کم کی نسبت مناسب نہیں ہے۔ وہ الفاظ انتخاب کریں کہ سرور کائنات کی افضلیت بھی ثابت ہو جائے اور ان انبیاء کی عظمت پر پہرا بھی برقرار رہے، کہ ان نبیوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی بھی اگر کوئی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے بالکل ویسے ہی رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، سمجھے؟ بس یہ 9 سوال ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے ہفتے جو ہے 10ویں سوال سے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔